علمدار نام گھوڑے سے اتر پیار کیا ہاتھ پہ مشکیزہ کھولا پیاسی سکینہ کا نہر پر پانی بھرا کھڑے رہے ہر طرف نظر پانی بھرا کھڑے کھڑے کی ہر طرف نظر پانی بھرا کھڑے رہے کی ہر طرف نظر دیکھا کہ بند ہو گئی راہ خیام کی چھائی ہے چار سمت گھٹا فوج شام کی چھائی ہے چار سمت گھٹا فوج شام کی یہ حال دیکھتے ہی جری کو ہوا خیال اپنی تو فکر کچھ نہیں پانی کا ہے سوال ممکن ہے راہ دیکھتے ہو شاہ خشک بیٹھے سنبھل کے پوچھتے فرض پر بس جلاتے سنبھل کے پوچھتے فرض پر بس جلا اس مرتبہ جو غیر میں حملے پا گئے جبریل تو ملک تھے مگر تھر تھرا گئے جبریل تو ملک تھے مگر تھر تھرا گئے پڑھ پڑھ کے وار غیر میں کرتے ہیں دم بدام اس وقت کا جلال نہیں مرتضیٰ سے کم ڈوبے ہوئے ہیں خون میں لشکر کے کل عالم فرما رہے ہیں دیکھ کے شاہنشاہ فرما رہے ہیں دیکھ کے شاہنشاہ طاقت خدا کے فضل سے تم میں علی کی ہے عباس ہاتھ روک لو امت نبی کی ہے عباس ہاتھ روک لو امت نبی کی ہے بس اتنا وقت چھوڑ دو اے بازو امام ہو جائیں گے شہید میرے اقربا تمام پھر اس کے بعد باقی ہے ایک اور خاص کام دربار کبریا میں وسعت عز و احترام دربار کبریا میں وسعت عز و احترام منہ اپنا سوئے عرش معلا کیے ہوئے اب سے کہوں گا لاشائے اصغر لیے ہوئے اب سے کہوں گا لاشائے اصغر لیے ہوئے امتحان والے میرا امتحان دے 2 دن کے بھوکے پیاسے شہیدوں کی جان دے تجھ پر نثار ہو گیا بڑی الجوان دے قربان ہو کے رہ گئے ننھی سی جان دے قربان ہو کے رہ گئی ننھی سی جان دے یہ بے زبان
शबीह रसूल है, ये बेज़बान है और ये शबीह रसूल है। अब इल्म कौन सा तुझे हदिया कबूल है, अब इल्म कौन सा तुझे हदिया कबूल है। बंदा हूँ तेरा, मुझको है तेरी रज़ा से काम, जो कुछ था तेरा हुक्म वो तामीर की तमाम। कुर्बानियों का सिलसिला टूटा न ताब शाम, जुज़ सब्र शुक्र तूने सुना और कुछ कलाम, जुज़ सब्र शुक्र तूने सुना और कुछ कलाम। गलता है रंग में लाशाए अकबर जमीन पर, मालिक मेरे शिकन तो नहीं है जबीन पर, मालिक मेरे शिकन तो नहीं है जबीन पर। आखिर कुछ इंतहा है लड़ाई की या नहीं, बाकी ज़मीं रखोगे तराई की या नहीं। आवाज़ सुन रहे हो तराई की या नहीं, आवाज़ सुन रहे हो दुहाई की या नहीं। कुछ फिक्र भी है अब तुम्हें भाई की या नहीं, कुछ फिक्र भी है अब तुम्हें भाई की या नहीं। अब्बास वक्त कम है मुनासिब है और भी लिखे हुए हैं फर्द शहादत में, और भी लिखे हुए हैं फर्द शहादत में, और भी दिल में हमारे अब नहीं गुंजाइश अलाम, लाशों पे लाशें सुबह से देखे हैं दम बदम। बीनाई रोते रोते बहुत हो गई है काम, दिन छुप गया अगर तो कहीं के रहे नहा, दिन छुप गया अगर तो कहीं के रहे नहा। मफ्तल में जब के रोशनी पाई न जाएगी, अकबर की लाश हमसे उठाई न जाएगी, अकबर की लाश हमसे उठाई न जाएगी। मुझको ये फिक्र है कि करीब आ रही है शाम, बाकी अभी कई है 72 में तश्ना काम। फहरिस्त रह न जाए शहीदों की ना तमाम, अब्बास अब तो जैसे रुके रोक लो हुसाम, अब्बास अब तो जैसे रुके रोक लो हुसाम। भाई अंधेरा छा गया गर कायनात में, क्यों करछी देगी गर्दने बेशीर रात में। भाई अंधेरा छा गया गर कायनात में, क्यों करछी देगी गर्दने बेशीर रात में। फौजे अरग भगा के एक मरतबा सुरान, 3 मरतबा सूरा इखलास के इमामत, मरहूम मसर कासिम इब्न बशीर बशीर
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین. صلوات امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنا، یہ ہر انسان اپنی حسب حیثیت مشغول ہے، اور اس کا یقین بھی ہے کہ سرور کائنات اس کام کو اجر عطا فرمائیں گے، اور جتنا بھی جس کے پاس گنجائش ہے، استطاعت ہے، اس کے اعتبار سے وہ امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، کچھ تبرکات کے ذریعے سے، کچھ پڑھنے کے ذریعے سے، کچھ اشعار، دعا، ماتم. بہرحال یہ ایک مظلوم شخصیت، ایک عظیم مرتبت، جس کے لیے قرآن نے خود آیتوں میں پیش کیا فانقلبناہ بذبح عظیم. ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا. یہ ذبح عظیم یعنی امام حسین علیہ السلام کی قربانی. بہت مختصر یہ کہ جناب اسماعیل کی قربانی جو ہے وہ دمبے میں تبدیل ہوئی. جناب اسماعیل نے پلٹ کے کہا معبود میری قربانی کیا قبول نہیں ہے؟ کہا معبود یہ میرے انداز میں. پروردگار نے پلٹ کے کہا کہ ابراہیم اتنی چھوٹی سی قربانی سے کام نہیں چلے گا، ہم بڑی قربانی لینے والے ہیں. فانقلبناہ بذبح عظیم، ایک بڑی قربانی آپ سے لینے والے ہیں. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو ذبح عظیم کا خطاب دیا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں. رہی بات خرچ کی حسب استطاعت، اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں بس ایک معروضہ خرچ استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ چھوٹی سی آیت ہے بالکل. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کوئی ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اب بسا اوقات لوگوں نے اس کے اوپر اپنی رائے پیش کی. قرض حسنا نماز ہے تو قرض حسنا نماز ہے تو نماز کی صلاۃ کی آیت تو پہلے سے آ چکی. دوسری جگہ پر قرض الحسنہ کی زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کی آیت تو آ چکی. قرض الحسنہ روزہ ہے تو صوم کی آیت تو آ چکی. ہر آیت تو آ چکی. یہ لفظ قرض الحسنہ تو الگ سے آیا ہے. ایک مرتبہ جب امام صادق علیہ السلام کے سامنے یہ معروضہ پیش کیا گیا مولا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اللہ ساری کائنات کا غیب کا مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، سب کو وہ عطا کرتا ہے، سب کو وہ دیتا ہے. کائنات اس نے بنائی، زمین آسمان عرش فرش سب کچھ اس نے بنا دیا، اور اس نے اپنے لیے یہ کیوں فرمایا کہ مجھ کو کون ہے قرضہ دے؟ ارے جو ساری کائنات کو عطا کرتا ہو وہ کسی سے قرضہ کیا لے گا؟ اس کو قرضے کی کہاں سے ضرورت پیش آ گئی ہے؟ وہ اگر قرض لینے والی بات تھی تو زکوٰۃ کا قانون کیوں رکھتا؟ زکوٰۃ بھی تو دینے کے لیے ہوتا ہے، خمس بھی دینے کے لیے ہوتا ہے، کار خیر بھی دینے کے لیے ہوتا ہے. اس نے یہ قانون بھی رکھے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے زمین کے خزانے میرے پاس ہیں، آسمان کی چابیاں میرے پاس ہیں، رزق میرے پاس ہے، ہوائیں میرے پاس ہیں، فضائیں میرے پاس ہیں، خلائیں میرے پاس ہیں، ہر شے اس کے پاس ہے. ذرے کو آفتاب بنا دیا، کہکشاؤں کو آسمان سے سجا دیا. یہ ساری کی ساری چیزیں بنانے کے بعد وہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کوئی ہے جو اللہ کو ایک قرضہ دے؟ کوئی ہے جو قرضہ دے؟ اب قرضے کو سمجھ لیجئے. قرض کا کیا معنی ہے؟ اگر آپ کا قرض میری طرف ہے تو وہ واپس پلٹایا جائے گا. قرضے کا سب سے چھوٹا معنی پہلے یہ لفظ سمجھ لیجئے تو بات آگے بڑھے. قرضے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی شے دی ہے، آپ کو پرسنل نہیں دے دی، واپس لینے کو، اس کو کہتے قرض. اور دینے لینے کی بات قرآن میں پہلے سے آ چکی ہے. کیا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشرۃ امثالھا. جو بھی اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ اس جیسے 9 اور بڑھا کر 10 بنا کے دے گا. جو اللہ 10 دینے والا ہے وہ قرضہ کیوں مانگنے لگا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں اللہ نے آخر وہ قرضہ کیا مانگا ہے؟ قرضے میں کیا مانگا ہے؟ میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. جو ساری کائنات کو صرف دیتا ہو وہ یہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ قرض حسنا کی تعریف یہ ہے دیا گیا واپس آئے گا، واپس آئے گا، کیش کیا جائے گا.
جو کیش کیا جائے اس کو قرضہ کہتے ہیں. دوستو عزیزو اسی بات کو لے کر ایک شخص امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور آنے کے بعد کہنے لگا فرزند رسول ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, اللہ قرضے کیوں مانگنے لگا؟ اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور ہم اگر اللہ کو قرض دینا چاہیں تو کس کو دے؟ سوال ہے نا بھئی, اللہ کو قرضہ دینا ہے تو کس کو دے؟ مسجد کی صندوقچی میں ڈالیں, امام بانے کے ڈبے میں ڈالیں, کہاں پہ رکھے, کس کو دے؟ اللہ کہہ رہا قرضہ دو, لیکن اس نے جگہ تو بتائی نہیں ہم قرضہ کہاں رکھیں تاکہ برے وقت میں ہمارے کام آ سکے, جب محشر میں سب کو ضرورت پڑے تو ہم نے جو دیا ہے وہ واپس لے سکے. امام نے کہا بس اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. منظر لذی اقرض اللہ قرضا حسنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم روپے لوگوں کو دو, یہاں پہ لگا دو, وہاں پہ خرچ کر دو, یہ کرو وہ کر دو, بلکہ امام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی من انفق درہما فی عزائے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام, جس نے بھی ایک روپیہ امام حسین کی عزاداری میں خرچہ کیا بالکل ویسا ہے جیسے اللہ کو قرضہ دیا ہے. جس نے ایک روپیہ, امام نے ایک روپیہ کہا ہے, جس نے بھی ایک روپیہ خرچ کیا من انفق فی عزائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام, جس نے ایک روپیہ امام حسین کی عزاداری پہ خرچ کیا کانما یقرض اللہ قرضا حسنا, بالکل ایسے جیسے قرض حسنا اس نے دیا ہے. کس کو؟ اللہ کو. تو یہی تو فائدہ ہونے والا ہے. یہ شفاعت پہ کرنے والی بات یہی تو ہے کہ جب میدان محشر میں سب کی کتابیں بند ہوں گی, ایک قوم آگے بڑھے گی, ہم کو بھی کیش کرنا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. جس کا اس کے اوپر یقین ہے وہ پیٹ کاٹ کے بھی خرچ کرتا ہے, وہ اپنے خرچ سے بچا کے خرچ کرتا ہے. جو کربلا گئے انہوں نے دیکھا, میں نے پوچھا بھائی اتنا سب تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے خرچ کرنے کے لیے؟ تو کہنے لگے وہ لوگ کہ ہم سال بھر جو کماتے ہیں صرف اسی لیے کماتے ہیں جتنا ہمارے خرچ سے بچتا ہے امام حسین کے چہروں پہ خرچ کر دیتے ہیں. تو وہی لوگ ہیں کانما یقرض اللہ قرضا حسنا. بس ایک معروضہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, بات تمام کی. امام حسین علیہ السلام کی ذات الگ ہے. جب کوئی زیارت کے لیے نکلتا ہے تو پروردگار عالم اجابت والے فرشتے کو حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ یہ میرے حسین کی زیارت کو نکلا ہے, اس کی ہر بات کو قبول کرنا, جو بھی تجھ سے جائز مطالبہ کرے اس کو قبول کرنا, بلکہ اس کو قبول کرتے رہنا, اس کی ہر دعا کو مستجاب کرنا. ایک مقولہ مشہور ہے, الشرف ما اعترف به العدو. شرف اسے کہتے جس کا دشمن اعتراف کرے. شرف اسے نہیں کہتے آپ نے محبت میں میرے بارے میں کہتے بڑے اچھے ہیں, بات تو جب غیر کہے, غیر تعریف کرے. ایک مرتبہ ایک بادشاہ ہے جو سونے کی سکوں کی تھیلی ہے ہلا کے کہتا ہے کہ میں یہ اس کو سکے کی تھیلی دے دوں کہ جو یہ بتائے کہ امام حسین کس طریقے سے رسول کے فرزند ہیں. ایک مرتبہ سارے دربار میں خاموشی چھا گئی. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ آل محمد نعوذ باللہ جھوٹ بولتے تھے اور کہتے تھے ہم رسول کی اولاد ہیں, امام حسین تو علی کی اولاد ہے. ایک مرتبہ دربار سے ایک شخص اٹھا, اسی کا نمک کھانے والا, اسی کے دربار کا رہنے والا, اسی کا نوکر, اور پلٹ کے کہتا ہے لقد کذبت یا امیر, امیر تو جھوٹ بولتا ہے, حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں. کیسے؟ کہ میں ثابت کروں گا, کہ قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا ورنہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا. کہ قرآن ہی سے ثابت کروں گا, قرآن ہی سے ثابت کروں گا, بغیر قرآن کے تھوڑی ثابت کروں گا. سنو ایک آیت سنو تم مجھ سے. پروردگار عالم استعمال کیا ایک آیت, ایک جگہ ایک آیت میں استعمال کیا ان اللہ اصطفى آدم و نوح و ابراہیم و آل عمران. پروردگار عالم نے چن لیا آدم کو, ابراہیم کو اور آل عمران کو. کہ امیر یہ بتا آل عمران کون ہے؟ کہ آل عمران عیسیٰ ہے. کہ عیسیٰ تو عمران کا نواسا ہے, بیٹی کا بیٹا ہے, یہ عمران کی آل کیسے ہو گیا؟ کہ یہ آل عمران ہے. کہ سن عیسیٰ آل عمران ہے, چونکہ نبی کا نواسا ہے تو حسین بھی تو نبی کا نواسا ہے. صرف اس وجہ سے کہ حسین کو اس وجہ سے عمران نانا ہے, عیسیٰ نواسا ہے, نواسا نانا سے, بیٹی کی وجہ سے آل بن گیا. حسین تو ماں کی طرف سے بھی رسول کا رشتہ دار ہے, باپ کی طرف سے بھی رسول کا. صلوات پڑھے محمد والے.
عیسیٰ کو ایک نسبت تو آل عمران بنا، حسین کو دو نسبت تو آل محمد نہیں ہے. غرض یہ وہ شبیں ہیں، بس آخری شبیں ہیں، اختتام پہ ہے، محرم ختم ہونے والے ہیں، ایک شب بچی ہے ہمارے درمیان. دوستو عزیزو، آج کی شب مخصوص ہے شہزادے ابوالفضل العباس. چند منٹ فرصت دے لیجئے، اسی کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. بڑی مرادوں اور منتوں سے اللہ نے علی کو عباس سے نوازا. جب چھوٹا سا تھا، بہت چھوٹے سے سن کے زمانے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام تشریف فرما ہے. امام حسین نے پانی کا تذکرہ کیا تو شہزادہ دوڑ کے گھر گیا اور ماں سے جا کے کہا ماں پانی دے دیجئے. اگر بچے سے کوئی چیز نہیں سنبھلتی تو وہ سر پہ رکھتا ہے. ایک پانی کا پیالہ عباس کے سر پہ رکھ دیا گیا. جب عباس چلتے تھے پانی چھلکتا تھا، کبھی بازوؤں پہ گرتا تھا، کبھی سینے پہ گرتا تھا، کبھی کونیوں پہ گرتا تھا. کسی عالم میں پانی کا کوزہ لے کے مسجد میں وارد ہوئے. علی نے وہ منظر دیکھا، آنکھیں بھر آئی. وہ منظر یاد آیا کہ عباس جب حسین کی نصرت میں تیرے سر کا خون کبھی سینے پہ گرے گا، کبھی بازوؤں پہ گرے گا، کبھی گلے پہ گرے گا. ہاں اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. دوستو عزیزو، یہ عباس نہیں، یہ زینب کا پردہ ہے. یہ عباس نہیں، یہ کلثوم کا پردہ ہے. یہ عباس نہیں، یہ بیویوں کی ڈھارس ہے، سیدانیوں کی جان اس کے اندر ہے. دوستو عزیزو، یہی وجہ تھی جب عباس جنگ کے کرتے کرتے گرے تو ایک مرتبہ امام حسین سے یہ فرمائش کی کہ میں نے جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جانا چاہتا ہوں تو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کیا وجہ ہے زیارت نہیں کر پاتے؟ مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہے. حسین نے ابا کے دامن سے آنکھوں کو صاف کیا، زیارت کی کہ کوئی وصیت ہو تو بتاؤ. کہاں ایک وصیت ہے، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا، مجھے سیدانیوں سے شرم آتی ہے. نہیں عباس یہ وجہ نہیں ہے، حق وفا تو ادا ہو چکا. ارے کم سے کم عہدوں پہ یہ خوف رہے گا کہ عباس نہیں ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا بھائی میری بھی ایک تمنا ہے. کیا تمنا ہے؟ کہ جب سے تم نے بولنا شروع کیا مجھے آقا کہا، ایک مرتبہ بھائی کہو. بس ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کو کہا، روح پرواز کر گئی. حسین ماتم کرنے لگے، علم کو اٹھا کے چلے، ایک ہاتھ سے آنسو پوچھتے تھے، کاندھے پہ علم کو رکھا، ماتم کیا. واہ عباسا، واہ غربتا، واہ علم